الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. یوم رضا آتا ہے، سبحان اللہ، عاشقان رسول کے دل کھل جاتے ہیں. پہلے تو میں سیدی اعلی حضرت کی زندگی کا ایک چھوٹا سا تعارف، تاکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، یہ ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز پتہ ہونے چاہیے، جس کو بایوگرافی کہا جاتا ہے. حیات کی چند اہم چیزیں پہلے وہ سن لو کہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن 10 شوال کو آپ کی ولادت ہوئی، ہفتے والے دن. اعلی حضرت نے تقریباً 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا تھا، اور 4 سال کی عمر میں ہی اعلی حضرت نے فصیح عربی زبان میں گفتگو فرمائی. اعلی حضرت خود عربی نہیں تھے، مگر علم دیکھو کیسا اللہ نے کیسا چنا تھا آپ کو. اچھا، پھر 6 سال کی عمر میں اعلی حضرت نے پہلا بیان بھی فرما دیا. اعلی حضرت کی پورے 14 سال عمر نہیں ہوئی تھی، 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا، دستار فضیلت ہو گئی، اور اسی دن فتویٰ لکھنے کا آغاز بھی کر دیا. یہ عمر تھی. اب آپ سوچو یہ کیسے پاسبل، امیجن کروانا چاہ رہا ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر سے ہی اللہ کریم نے، ہم ایسے ہی اعلی حضرت کے دیوانے تھوڑی ہیں، ہاں خاص نظر تھی مصطفیٰ کریم کی، خاص عطا تھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، سبحان اللہ. تو اعلی حضرت امام اہل سنت 19 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، ازدواجی زندگی کی ابتدا ہوئی. اعلی حضرت تقریباً 23 سال کی عمر میں پہلی بار اور 51 سال کی عمر میں دوسری بار حرمین شریفین کی حاضری کے لیے حاضر ہوئے. 68 سال کی عمر میں آپ نے آخری وصیتیں لکھوائیں، اور پھر بالآخر علم و فن کا یہ عظیم آفتاب 25 صفر المظفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 سنہ ہجری کو جمعۃ المبارک کے دن ٹھیک اذان جمعہ کے وقت تقریباً 68 سال کی عمر میں غروب ہو گیا. اللہ کریم تربت اعلی حضرت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات کرنی ہو، علماء بیٹھے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں، بڑا مشکل ہے ان پر بات کرنا، کیونکہ اس قدر کوالٹیز ہیں، اتنے آپ کے فضائل ہیں، اور اتنی چیزوں میں آپ پر بات کی جا سکتی ہے کہ بندہ کہے بات شروع کدھر سے کروں اور ختم کدھر سے کروں. یعنی علم کی بات کریں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علم کا پہاڑ نظر آتے ہیں. آپ نے اتنے فتاوا لکھے اور ایسے فتاوا لکھے ہیں کہ آج بھی بڑے بڑے علماء حیران ہیں کہ اللہ نے ایک شخصیت کو علم دیا تو کتنا دیا. اچھا، اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر مہارت تھی. سیدی اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں جو تھوڑا بہت کالج یونیورسٹی کو سمجھتے ہیں کہ شخصیات پر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ آپ کے کئی علوم پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. آپ کے ترجمہ قرآن پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، آپ کی شاعری پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، آپ کی فقاہت پر، آپ کی ذہانت پر، آپ کے فتاووں پر، ایک ایک سبجیکٹ پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو خود اعلیٰ حضرت کے علم کا عالم کیا ہوگا. تو علماء نے کہا کہ سیدی اعلیٰ حضرت، پہلے ایک تحقیق آئی کہ جناب 56 علوم پر، دیکھیں جو ماسٹرز کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں میری بات جلدی سمجھیں گے، کچھ لوگ ہیں جو سائنس میں ماسٹر کر لیتے ہیں، کچھ میتھس میں ماسٹر کر لیتے ہیں. تو نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ 2 یا 3 سبجیکٹ میں، وہ بھی بڑا کمال کا ہو، تو وہ ماسٹرز کر سکتا ہے، ورنہ 2-3 سبجیکٹ بھی بڑی بات ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو 56 سے زیادہ علوم پر مہارت حاصل تھی. پھر اور تحقیق کی گئی تو بتایا گیا 100 سے زیادہ علوم پر آپ کو ایسی مہارت تھی کہ بڑے بڑے ماہرین حیران ہو جاتے تھے. اچھا، پھر علماء نے اور خوبصورت بات کہی کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ 100 علوم تھے. مسئلہ یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر مہارت حاصل ہے یہ ہم کو نہیں پتا. جس نے جس معاملے میں مسئلہ پوچھا اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب عطا فرما دیا.
تو 100 علوم پر سوال آئے، انہوں نے 100 علوم پر جواب دے دیے. میتھمیٹکس کا سوال آیا تو میتھمیٹکس کا جواب دیا، فقہ کا سوال آیا تو فقہ کا جواب دیا، حدیث کا سوال آیا تو حدیث کا جواب دیا، بلاغت کا سوال آیا بلاغت کا جواب دیا، انگریزی میں سوال آیا تو انگریزی میں جواب دیا، ہندی میں سوال آیا ہندی میں جواب دیا، فارسی میں سوال آیا فارسی میں جواب دیا، اردو میں سوال آیا اردو میں جواب دیا. اعلیٰ حضرت سے نظم کے ذریعے، اشعار کے ذریعے سوال پوچھے گئے، میرے رضا نے اشعار میں جواب عطا فرمایا. علماء کہتے جو پوچھا گیا اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا. ان کے پاس کتنا علم تھا وہ رب جانے، جو دینے والا یا اعلیٰ حضرت جانے کتنا علم تھا. علم کا سمندر ہے. جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. اللہ ہم جیسے کم علموں کا کام نہیں. اب بات کرتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک ایسا وصف کہ اعلیٰ حضرت کا تعارف کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر بات نہ کی جائے. آپ کی ایسی پہچان بن گیا کہ آج بھی دنیا بھر میں جب اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو ایک لفظ کہا جاتا ہے اور بتاتا ہے وہ لفظ کہ یہ شخصیت کس قدر سچے عاشق رسول ہیں. اور وہ نعرہ کیا ہے؟ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. کیا بات ہے. 100 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے مگر آج بھی آپ ہمیں سکھاتے ہیں کہ عشق رسول کرنا کیسے ہے. آپ انسٹیٹیوٹ ہیں. اگر کسی کو سمجھنا ہے نا کہ میں نبی پاک سے سچا پیار کیسے کر سکتا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کیسے کر سکتا ہوں، تو بریلی کے تاجدار سے سیکھے کہ نبی پاک کا عشق کیسے ہوتا ہے، محبت کیسے ہوتی ہے، فنا فی الرسول بندہ کیسے ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک شعر میں اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. کہتے ہیں یہ عشق مصطفیٰ تو میری جان ہے، اے اللہ اس کو اور بڑھا دے، یہ بڑھتا رہے، کبھی کم نہ ہو. مگر اگلے شعر میں بڑی نرالی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. ارے جناب درد میں کب سے مزہ آنا شروع ہو گیا؟ درد ہوتا ہے تو بندہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، دوائی ڈھونڈتا ہے کہ جناب دوائی دو، درد ہو رہا ہے. مگر یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ درد کا مزہ. اللہ اکبر. بریلی کے تاجدار سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جب نبی پاک سے عشق ہوگا نا تو درد تو ضرور ہوگا، کیونکہ آقا کی یاد تڑپائے گی، مدینے کی یاد تڑپائے گی، آنکھیں آنسو بہائیں گی. پیارے آقا کے دل میں جب یاد ہوگی تو ایک کیفیت سی بنے گی، ایک دل میں درد اٹھے گا کہ میں کب آقا کے قدموں میں جاؤں گا. لیکن یہ درد کا مزہ بہت ہے. دیکھو دوائی نہیں چاہیے، یہ درد بڑھتا رہے گا تو پھر لطف بڑھ جائے گا. اعلیٰ حضرت کے برادری ہے نا مولانا حسن رضا خان صاحب، اسی طرح کی ایک اور بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. درد الفت بھی کہہ رہے ہیں اور سکون بھی کہہ رہے ہیں. درد تو سکون کی اپوزٹ چیز ہے. جس کو درد ہو اس کو سکون نہیں ہوتا، جس کو سکون ہو اس کو درد نہیں ہوتا. مگر شہنشاہ سخن کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اے اللہ بے قرار ہی رہوں، مجھے نہیں چاہیے وہ قرار، بس میں چاہتا ہوں کہ رات ہو اور محبوب کی یاد تڑپانے لگے، میں بے قرار ہو جایا کروں. میرے سامنے کوئی مدینے کا ذکر کرے تو میری آنکھوں سے آنسو بہے، میرے نبی پاک کا کوئی نام لے تو میں بے قرار ہو جاؤں کہ کب پیارے آقا کا دیدار نصیب ہوگا. یہ وہ لیول ہے عشق رسول کا جو سیدی اعلیٰ حضرت کے در سے سیکھنے کو ملتا ہے. ہائے ہائے کیسے قرآن و حدیث پہ نظر ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی. آپ کی شاعری جو ہے نا سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کا ایک ایسا عطر ہے جو بریلی کے تاجدار نے ہمیں عطا فرمایا. آپ کا ایک شعر ہے مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اب یہ شعر کیا ہے ذرا سنیے گا. اب اس شعر میں آپ عرض کر رہے ہیں نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ میں بھی مومن ہوں اور آپ مومنوں پر تو رؤوف اور رحیم ہیں. حضور میں سائل ہوں، میں مانگنے والا ہوں
اور سائلوں کو تو خوشی لا نہر کی ہے. اب یہ لا نہر کیا ہے؟ جو پہلی بار پڑھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا. اب آؤ قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب تمہارے در پہ کوئی منگتا آ جائے تو اس کو خالی نہ لوٹانا، منگتا کو جھڑکنا نہیں، اسے منع نہیں کرنا. تو کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ سے فرمایا ہے کوئی سائل آ جائے تو اسے خالی نہ لوٹائیے گا، سائل آئے تو جھڑکی کیا نہیں. حضور میں بھی تو سائل ہوں اور سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اب سوچو میرے رضا کی شاعری کیسی ہے. آپ قلم اٹھاتے تھے اور گویا قرآن کی آیات کی تشریح کرتے، احادیث کا خوبصورت منظر ہمیں پیش کرتے. ایک بڑا مشہور شعر ہے، اللہ کریم اللہ کرے کہ مدینے میں جا کر یہ پڑھنا ہمیں نصیب فرمائے. آؤ مل کے پڑھ لو. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. دوبارہ پڑھوں گا لیکن پہلے سمجھا دیتا ہوں، پھر پڑھنے کا مزہ اور آئے گا. مجرم بلائے آئے ہیں. حضور ہم غلام مدینے جو آئے ہیں نا آپ کے در پر، یہ خود سے نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ کا ہے گواہ. یہ جاؤ کا کیا ہے؟ آؤ پھر تمہیں قرآن کی آیت سناتا ہوں. رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں. جاؤکا، جانوں پر ظلم کریں محبوب تمہارے در پر حاضر ہو جائیں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. اللہ اکبر. ہمیں تو قرآن نے کہا ہے گناہ کر لیے، خطائیں ہو گئیں، جانوں پر ظلم کر لیا، اب جاؤ محبوب کے قدموں میں چلے جاؤ، ادھر اللہ سے معافی مانگو، محبوب شفاعت کریں گے، اللہ توبہ قبول فرما لے گا. اب دیکھو میرے رضا کا قلم کیسا ہے. قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، آقا پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. حضور قرآن نے آپ کے در پہ بھیجا ہے، اب آپ رد نہ فرمائیں، آپ تو کریم ہیں اور ہماری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرما دیجئے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے، اس لیے بریلی کے تاجدار سے ہمیں پیار ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر سنو. رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے. اب وسوسے ڈالنے والے وسوسے ڈالے، نبی پاک کھلاتے ہیں، رزق دینے والا تو رب ہے. آؤ میں بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یعنی اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی اور یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلا. پھر کیوں نہ اعلیٰ حضرت سے پیار کرے جو ہمیں اس طرح نبی پاک سے محبت کا درس اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. ایک ایک شعر کے اندر سمو کر ہماری ایمان کو تازہ فرماتے ہیں. ایک بار کیا ہوا، اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مدینے کی حاضری عطا. باب جبرائیل سے جب اندر جائیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کے دل کی طرف
آپ کو خوبصورت سا چبوترا نظر آئے گا. وہ چبوترا کیا ہے؟ ایک بینچ بنا ہوا ہے بڑا سا. یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. یہ بڑے کمال کے صحابہ تھے، یقین کرو گھر بار چھوڑ کر آقا کے قدموں میں پڑے رہتے تھے. نبی پاک کے در کے باہر بیٹھے رہتے، پیارے آقا کھانا بھجوا دیتے، جتنا کھانا آتا کھا لیتے. کئیوں کے پاس تو لباس بھی پورا نہیں تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اصحاب صفہ میں سے ہی تھے، بڑے بڑے صحابہ، بڑے غریب صحابہ تھے. نبی پاک بڑی محبت کرتے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ بھوک سے میرا برا حال، میرا پیٹ میری پیٹھ سے لگ چکا تھا، لیکن خودداری اتنی تھی کہ کسی کو آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے، میں ان کے قریب گیا، ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا کہ جواب تو مل جائے گا لیکن وہ میرا چہرہ دیکھیں گے، میری کیفیت دیکھیں گے تو خود ہی کچھ کھانا کھلا دیں گے. کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا اور تشریف لے گئے. اب میری وہ نہیں ہوئی ہمت کہ میں کھانے کے لیے کچھ کہوں، کیونکہ وہ خودداری تھی. یہ بھی سیکھنا ہے کہ اتنا بھوک سے برا حال تھا مگر ہاتھ نہیں پھیلانا ہے. یہ ہم سب کے لیے درس ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کو کیوں بتائیں بھائی ہمیں کیا تکلیف ہے. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزرے. حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک نے دیکھا، آئے ہائے میرے آقا تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں نا. نبی پاک مسکرائے، کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو. اپنے گھر لے گئے. گھر والوں سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ اب دیکھو میرے آقا کا گھر ہے، کونین کے والی کا گھر ہے، کتنے سارے کھانے ہونے چاہیے تھے. گھر والے کہتے ہیں کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، مگر ابھی ایک صحابی ایک دودھ کا پیالہ دے کر گئے. پھر رکتا ہوں، پھر ایک درس کی بات، پھر سیکھنے کی بات. کبھی ہمارے گھر میں بھی کچھ کمی آ جاتی ہے، پسند کا کھانا نہیں ہوتا، تھوڑے پیسے کم ہو جاتے ہیں، نعمتیں کم ہو جاتی ہیں، کبھی فروٹ نہیں ملتا، کبھی کوئی چیز نہیں ملتی تو ہمیں برا لگتا ہے، ہم افسوس کرتے ہیں، لڑتے ہیں گھر والوں سے، یا معاذ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس تو نعمت ہی نہیں. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے. وجہ تخلیق کائنات ہے میرے آقا، جو مالک جنت ہے رب کی عطا سے. رب نے اپنی جنت اور دنیا کے سارے خزانے پیارے آقا کے ہاتھوں میں عطا فرمائے، مگر گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر شکوہ نہیں تھا. سیکھو نبی پاک سے اور صحابہ سے. حضرت ابو ہریرہ کون ہیں؟ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی، مگر بھوک سے پریشان ہیں. کتنے دن میری اور آپ کی زندگی میں آئے کہ ہم 3 دن بھوکے رہے ہوں، 4 دن بھوکے رہے ہوں، مگر شکوہ ہے کہ جاتا نہیں. سیکھو ان لوگوں سے، ان ہستیوں سے سیکھو کہ زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آقا سے عرض کیا کہ حضور ایک دودھ کا پیالہ ہے. تو نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ، جتنے اصحاب صفہ ہیں سب کو بلا کے لے آؤ. اب یہ بڑا ڈیفیکلٹ کام تھا. خود کہتے مجھے شدید بھوک لگی ہے اور میرے سامنے ایک ہی دودھ کا پیالہ ہے اور وہ 70 صحابہ ہیں، سب کو بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں کیا ملے گا ایک پیالے میں ہیں؟ مگر آقا کا حکم تھا، کہتے میں سب کو بلا لایا. اب نبی پاک نے میرے ہاتھ میں پیالہ مبارک عطا فرمایا، کہا ابو ہریرہ باری باری سب کو پلاؤ، جس کو زیادہ بھوک لگی اسی کو بولو کھانا کھلاؤ. بندہ کہتا ہے پہلے میں تو سائڈ پہ کھا لوں پھر کھلا دوں گا. اب حضرت ابو ہریرہ سے ہی فرما دیا نبی پاک نے کہ ابو ہریرہ سب کو دودھ کا پیالہ پلاؤ. آپ کہتے میں ایک کو پیش کرتا، ہو سکتا ہے دل میں اس وقت خیال آتا ہو گیا اسی میں پورا ہو جائے گا. اور صحابی رسول پیٹ بھر کر بسم اللہ شریف پڑھ کر پیتے، اور جب واپس کرتے تو پیالہ ویسے کا ویسے ہی ہوتا. کہتے ایک کے بعد دوسرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے کو، تیسرے کے بعد چوتھے کو، کرتے 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 70 صحابہ نے دودھ پی لیا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. اب نبی پاک فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا، اے ابو ہریرہ اب تم پیو. ہائے ہائے، کہتے بھوک بھی شدید کی، بسم اللہ پڑھ کر کہتے میں نے رچ کے پیا. آقا فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے پھر پیالہ منہ سے لگایا پھر پیا. نبی پاک فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. آئے ہائے، شفقت کے دریا بہ رہے تھے. کہتے تیسری بار بھی پیا. جب چوتھی بار نبی پاک نے کہا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے کہا حضور بس اب پورا پیٹ بھر گیا. اب نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھی. اچھا پیالہ ویسے ہی بھرا ہوا ہے. اب آقا نے جب دودھ نوش فرمایا تو پورا دودھ نبی پاک نوش فرما گئے. جب جا کے وہ پیالہ ختم ہوا، کمال کا معجزہ میرے آقا نے دکھایا کہ ایک پیالے میں 70 صحابہ کا پیٹ بھر گیا. اچھا یہ تو نبی پاک کی شان ہے.
مگر جب میرے آقا کا ایسا عظیم معجزہ ہو تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت نے یہاں کون سا شعر عطا فرمایا، کمال کا شعر. اعلیٰ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے سوال کرتے ہیں، کہتے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر؟ شیر کہتے ہیں فارسی کا لفظ ہے دودھ کا. اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. ارے 70 صحابہ نے دودھ پیا مگر ان کا پیٹ تو بھر گیا، دودھ کا پیالہ خالی نہ ہوا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سب کو عطا فرماتے ہیں